بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہر سال رجب شریف کی 6 تاریخ کو اجمیر شریف میں منایا جاتا ہے، اور آپ کے عرس کی تقریبات میں پوری ہی دنیا سے آپ کے چاہنے والے شرکت کیا کرتے ہیں۔ اس سال بھی عرس کے اندر آپ کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد نے عرس کے اندر شرکت کی، لیکن ایک واقعہ ہو گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ بریلی شریف سے اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فاضل بریلی، آپ کے چاہنے والوں میں سے ایک کثیر تعداد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پر شرکت کرنے کے لیے شامل ہوئی، اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام کیا ہے، اور آپ کی تعلیمات ہی کو ماننے والے اس عرس کے اندر کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ عرس میں شامل جب ہوئے لوگ تو ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا نعرہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں صحابی رسول ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا نعرہ وہاں بلند ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند ہوا۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نام کا نعرہ بھی بلند ہوا۔ تو جب یہ نعرے بلند ہوئے تو اب وہاں صاحبزادگان تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ان کو تکلیف امام اہل سنت کے نعرے سے تو تھی ہی صحیح، ان کو زیادہ تکلیف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے سے ہوئی۔ آپ پہلے یہ کلپ دیکھ لیجیے، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ بنو امیہ کے نعرے بنو ہاشم کے گھر پہ لگائے گئے۔ یہ کیا بغض غریب نواز ہے، کیا بغض اہل بیت ہے؟ سلطان الہند نائب النبی عطا رسول کی درگاہ پہ ان غلاموں کے نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ہم نے ان کو سخت بنا کر رکھا ہے۔ ہنگامہ آرائی کریں، درگاہ کو بدنام کریں، ہم کو بدنام کریں، برسوں سے ہمیں بدنام کر رکھا ہے کہ وہاں کے مجاور رافضی ہیں، تاکہ بریلی کو اہل سنت والجماعت کا مرکز بنایا جائے۔ یہ کون سا مسئلہ؟ جی ناظرین، آپ کلپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ جو صاحب بیان کر رہے ہیں یہ سید سرور چشتی کے نام سے موسوم ہیں، اور وہاں کے گدی نشین بھی مانے جاتے ہیں، اور خالص کٹر جو ہے وہ موذی رافضی ہیں، لیکن ان کو اس بات سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو کوئی رافضی کیوں کہتا ہے۔ اب ان کے آپ بیانات سن لیجئے، ان کی آپ باتیں سن لیجئے، ان کے انٹرویوز سن لیجئے، آپ کو یہ اینٹی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے۔ ہر جگہ پہ کھل کے یہ مخالفت کرتے ہیں، اور ان کی بے ادبی اور توہین اور ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ ایک کلپ ان کے بیٹے سید کامران شاہ کا بھی دیکھ لیجئے، وہ کیا کہتا ہے۔ یہ نعرے لگاتے ہیں گلی محلوں میں، بستی بستی کریا کریا، اور کیا شریعہ اور کیا تاج و شریعہ اور کیا اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت جو دی، حتیٰ کہ آخر یہ ہو گئی حد کہ انہوں نے یہ کہا کہ یا غریب نواز امیر شام کا صدقہ عطا کرو، معاذ اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کرا کہ لعنت کے موجب ہو گئے، جس کا انہوں نے نام لیا اس کے نام سے لعنت کے موجب ہو گئے۔ جی حضرات، آپ یہ کلپ بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس کلپ کے اندر ایک تو وہ امام اہل سنت کے نعرے سے اس کو تکلیف ہوئی، دوسرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے کہا کہ امیر شام کے نام کا نعرہ بلند کرنے کی وجہ سے یہ موجب لعنت ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کلپ کے اندر بھی اس نے کہا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان الہند ہے، اور سلطان الہند کی بارگاہ میں کیا اوقات ہے کہ غلاموں کا نعرہ لگایا جائے، کیا ضرورت ہے کہ ان کا نعرہ لگایا جائے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا کہ مرتبہ اس نے حضرت خواجہ غریب نواز سے بھی کم کہہ دیا ہے، الیاذ باللہ۔ حالانکہ صحابی رسول ہونا کتنے بڑے درجے کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں غریب نواز بھی آ جائیں، پھر بھی کسی ایک صحابی کے قدموں سے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بڑی شانیں اللہ نے دی ہیں، لیکن کسی صحابی سے بڑھ کے ان کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس طرح کہتا ہے وہ خود موجب لعنت ہے، وہ خود ملعون ہے، جیسے قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف کے اندر لکھا ہے۔ آپ نے لکھا کہ جو کسی صحابی کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وہ ملعون ہے، لعنتی ہے وہ۔ اور حدیث پاک ہے، من عاد علی ولی
فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے مشکاہ شریف کے اندر، فرمایا کہ جس نے میری کسی ولی سے دشمنی رکھی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو صحابی کوئی بھی ہو اللہ کا ولی ہے وہ، اور ان سے بڑھ کے اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کو یہ نعرہ بالکل ہضم نہیں ہوا، اور جب یہ نعرے لگائے گئے، وہاں امیر معاویہ کا نعرہ بلند کیا گیا، تو اب جو ہے وہ بہت سارے آستانوں نے بھی ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، پنڈی اسلام آباد سے بھی رکے گئے، اور بھی بہت ساری جگہوں سے رکے گئے، اور بہت ساری جگہوں سے جو ہے وہ ان کے لیے اظہار افسوس گویا کہ انہوں نے کیا کہ یہ ایک اچھا نہیں ہوا جو وہاں نعرے بازی ہوئی، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ بھئی میرے معاویہ کے نام سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، امام اہل سنت تو تمہیں نہیں ہضم ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہضم ہو سکتے، وہ تو تمہارے گلے کی ہڈی ہیں۔ اور پھر اس نے اسی انٹرویو کے اندر اس کے بیٹے نے کہا، کامران شاہ نے، کہ اب یہ ختم ہونے والا ہے، یہ شمع جو ہے بجھنے والی ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین اسلام کا جو کام کیا، خدا کی قسم قیامت تک آپ کا نام بلند رہے گا۔ اور ان کو اس بات سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت کو مسلک رضا کیوں کہتے ہیں؟ مسلک رضا اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی پہچان ہمیں امام احمد رضا خان نے کروائی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں مسلک رضا، اور اس لیے ان کے نام کے نعرے بلند کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت آپ کے نام کے نعرے بلند ہوتے رہیں گے۔ اور تم جتنے مرضی اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے رہو، اس سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا پھر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ ہاں ایک بات ضرور ہوگی، تم لعنت کے مستحق تھے، ہو، اور اگر اسی طرح بے ادبی اور گستاخیاں کرتے رہے تو مزید بھی لعنتوں کے مستحق تم بنتے رہو گے، ان کی شان کے اندر کوئی فرق نہیں آنے والا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کاتب وحی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی زیادہ رشتہ داریاں رکھنے والے عظیم شخصیت، ان کا نام بلند تھا، ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ ان کے نام بلند رہے گا۔ یہ جلنے والے جلتے رہیں گے، اور ہم اہل سنت، اہل عشق و محبت ان ہستیوں کے نام بلند کر کے سعادت مند بنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سچ ماننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار سے ان موذی رافضیوں کا بسیرا ختم فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔